अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मार दिया इसने शौकत को। अभी शौकत से हमें बहुत सारी मालूमात लेनी थी, मगर इस शख्स ने अपना काम कर दिया और तुम सब एक बंदे की हिफाजत नहीं कर पाए। लानत हो तुम सब पर। इफ्तिखार ज़ैदी गुस्से से उबल रहा था। उसकी शानदार महल की बड़े से लॉन के बीचों बीच शौकत की लाश फेंकी गई थी। उसने एक बार ज़ीकी के खिलाफ साजिश की थी और इस शख्स ने अब उसका जीना हराम कर दिया था। कहा था उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मगर आपको मेरी बात तो सीरियस लेनी ही नहीं होती। सजल बाप की हालत देख तासुब से बोली थी। की थी खाल उसे, नहीं मान रहा। गद्दारों को माफ़ नहीं करता वो। इफ्तिखार ज़ैदी के मुंह से ये सब सुनते सजल की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। उसे ज़ीके अपनी पहुंच से बहुत दूर जाता मालूम हुआ था, मगर वो वैसा नहीं होने देना चाहती थी। उसका नाम भी सजल ज़ैदी था। इससे पहले कि ज़ीके इससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता, उसे अब अपनी चाल चलनी थी। फिक्र ना करें डैड, उसी ज़ीके को आपका दामाद ना बना दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सजल मुस्कुराती हुई इफ्तिखार ज़ैदी के करीब आन बैठी थी। क्या करने वाली हो तुम? वो जालिम है, वो मार देगा तुम्हें अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो। इफ्तिखार ज़ैदी अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। सजल ज़ैदी ऐसे चाल चलेगी कि जी के घुटनों के बल बैठकर मुझसे निकाह की हामी भरेगा। मान जाएंगे आप अपनी बेटी को। सजल को अपने हुस्न और जहानत पर बहुत नाज था। अपने शिकारी से अब फ़ायदा उठाना था, जिसका शिकार करने के लिए वो इतने महीनों से मेहनत कर रही थी। और वो था ज़ीके का जिगरी यार आफ़ान आलम, जो सजल से बहुत मोहब्बत करता था। ज़ीके ने अफ़ान को सजल से मिलने से सख्ती से मना कर रखा था, मगर मोहब्बत इंसान को वाकई अंधा कर देती थी, क्योंकि अफ़ान आलम भी ज़ीके जैसे बचपन की मुखलिस दोस्त पर चंद सालों की मोहब्बत को तरजीह देती थी। वो ज़ीके से छुप कर सजल से मिलता था। सजल उसे इस बात का बहुत अच्छे से यकीन दिला चुकी थी कि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अफ़ान आलम भी मोहब्बत में अंधा होकर उसकी हर बात पर भरोसा करता चला गया था, मगर ज़ीके सजल की सच्चाई बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो कितनी शातिर और चालबाज लड़की थी, बिल्कुल अपने बाप के जैसी धोखेबाज। उसने अफ़ान को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर अफ़ान खुद अपने हाथों अपने लिए तबाही और बर्बादी खरीद रहा था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ तो तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। सजल ने अफ़ान को काल मिलाई थी, जो उसके इस तरह अचानक बुलाने पर हैरान होने के बावजूद उसकी बताई जगह पर आने की हामी भर गया था। एज़ल का सर नींद से भारी हो रहा था। घर में भी उसकी ताई चची ने एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने दिया था। उनके काम करती वो अब सीधी अपनी जॉब पर आ गई थी, जहाँ इस वक्त तमाम रईसों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ के सबसे बड़े अमीरजादे ने पूरा होटल बुक किया था। न जाने कितने पैसे खर्च किए थे इस सब में। इसी वजह से उन्हें मैनेजर ने सख्ती से हिदायत की थी कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब कोई अपनी जगह अटेंटिव रहने की हिदायत की गई थी। एज़ल इस वक्त वेट्रेस के यूनिफॉर्म में मलबूस, नाजुक से सरापे पर क्रीम कलर का नहायत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने, सर पर स्टाइल से दुपट्टा सेट किए वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे मैनेजर की तरफ से रूम नंबर 2 में काफ़ी पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। वो अक्सर रूम्स तक जाने से कतराती थी, मगर आज तो मैनेजर जिस तरह घबराया बुखलाया फिर रहा था, उसके एक भी सुने बगैर उसे भेज दिया था। एज़ल ने दरवाज़ा नॉक करने के लिए इज़ल ने दरवाज़ा नॉक करने के लिए जैसे ही हाथ खुले दरवाजे की जाने बढ़ाया, हाथ लगने से वो पूरे का पूरा खुलता चला गया था। जबकि सामने का मंजर देख इज़ल का चेहरा शर्म और हया के मारे लाल हुआ था। अपने दोदिया वजूद की नुमाइश करवाती बारीक साड़ी और हाफ ब्लाउज पहने खड़ी लड़की उस शख्स के सीने से लगी उसकी टाई को अपनी गिरफ्त में लिए चेहरा उसके चेहरे के काफ़ी करीब किए हुए थी। अस्तगफिरुल्लाह, कितने गलत टाइम पर आ गई मैं। इज़ल को यही लगा था कि शायद वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वो उनकी प्राइवेसी में घुस आई है। घबराहट के आलम में इज़ल के हाथ कांप गए थे जब उसी लम्हे आर्यान खानज़ादा ने मुड़कर उसकी जानिब
گھبراہٹ کے عالم میں ایزل کے ہاتھ کانپ گئے تھے جب اسی لمحے آریان خانزادہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ نہ تو آگے بڑھ پائی تھی اور نہ ہی پیچھے جا پائی تھی، جبکہ آریان اس ویٹرس کو وہاں کھڑے دیکھ کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ ایزل کے ہاتھ میں موجود موبائل اسے مزید مشکوک کر گیا تھا۔ آریان یہی سمجھا تھا کہ شاید اسے سبحان ملک اور فلزہ نے یہاں پر سب ریکارڈ کرنے کی سازش سے بھیجا تھا تاکہ سبحان ملک جیسا بے غیرت انسان اسے اپنی بیوی کے ساتھ بدنام کر سکے۔ اس کے ارد گرد ایسے ہی اس کے دشمن پھیلے رہتے تھے، اس وجہ سے وہ اب ہر انسان کو شک کی نگاہوں سے ہی دیکھتا تھا۔ تو یہ نئی چال ہے تم لوگوں کے میرے خلاف؟ آریان نے فلزہ کو خود سے دور دھکیلا تھا اور غصے سے دروازے میں کھڑی ایزل کی جانب بڑھا تھا، جو زرد چہرے کے ساتھ اس کا غصے سے بھرا انداز دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آریان اس کے قریب پہنچتا، خوف کے عالم میں اس کے ہاتھ میں سے ٹرے چھوٹ گئی تھی۔ کافی کے چھینٹے ان دونوں کے کپڑے خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے چاروں جانب بکھر گئے تھے۔ اس لڑکی کی اس بیوقوفی پر آریان کا چہرہ مزید لال ہوا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ وہ معصوم سی لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان کی دھاڑ پر اس کا دل ساکت ہوا تھا۔ اسے یہ جاب بھی اپنے ہاتھوں سے جاتی محسوس ہوئی تھی۔ آریان۔ اس سے پہلے کہ آریان ایزل کو کچھ کہتا، فلزہ تیزی سے اس کے قریب پہنچی تھی، جبکہ ایزل ان دونوں میاں بیوی کو اچانک اس طرح غصے میں آتے دیکھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر اس کے وہاں آ جانے میں اتنی بڑی بات کیا ہو گئی تھی جو یہ شخص اتنا خونخوار ہو گیا تھا۔ ان ایلیٹ کلاس لوگوں میں تو ویسے ہی شرم نام کی کوئی شے نہیں تھی، کہیں بھی کبھی بھی شروع ہو جاتے تھے۔ اس نے اکثر یہاں پارٹیز میں ناچتے لوگوں کو دیکھا تھا، اس لیے اسے آریان خانزادہ کا یہ شدید ریئیکشن سمجھ نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ایزل نے بولنا چاہا تھا جب آریان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ سجل، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی بھی قیمت پر شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ عفان عالم سامنے کھڑی لڑکی کے دونوں ہاتھ تھامے آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے اظہار کر رہا تھا، جبکہ مقابل جب اسی کی جانب تکتی اپنے لیے اس کی دیوانگی دیکھ مسکرا دی تھی۔ اس کے ایک بار کے بلاوے پر آن پہنچا تھا، کسی بھی قیمت پر۔ سجل کا انداز پر اسرار سا ہوا تھا، ہاں کسی بھی قیمت پر۔ سامنے کھڑا شخص اس کی محبت کے صحن میں جکڑا کسی اور دھن میں تھا، اس کے ہر لمحے بدلتے انداز پر دھیان نہیں دے پایا تھا۔ وہ بڑے سے تاریکی میں ڈوبے بنگلے میں اس وقت تنہا کھڑے تھے۔ صدر زیدی افتخار زیدی کی لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی تھی، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا جیسے، اور اس وقت وہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے حسن اور دلکشی سے سامنے کھڑے شخص کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ وہ اب بھی اس کی محبت میں ڈوبا اسے شادی کا خواہشمند تھا۔ تو ابھی کال کر کے اپنے دوست کو یہاں بلاؤ۔ سجل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جیت کا نشہ اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تھا۔ مگر اسے کیوں؟ اتنی دیر میں پہلی بار وہ الجھا تھا۔ ہمارے نکاح میں تمہاری طرف سے گواہ نہیں بنے گا؟ اسے ابھی بتانا مت کچھ بھی، اس کے لیے سرپرائز ہے سب۔ تمہارا دوست یہی سمجھ رہا تھا نا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گی، اب اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں تاکہ اس کے سارے شک دور ہو سکیں۔ سجل دھیرے سے عفان کے قریب ہوتی اس کو بہت بڑی خوشی سے دوچار کر گئی تھی۔ نکاح کا سن کر عفان خوشی سے پاگل ہوتا بنا کسی بات پر غور کیے اپنے دوست کو فوراً وہاں آنے کا کہہ گیا تھا۔ سجل عجیب نگاہوں سے سامنے کھڑے بیوقوف انسان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے پیار میں پاگل ہو کر اپنے ساتھ اپنے دوست کی جان بھی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، محبت میں انسان سب کچھ فراموش کر کے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی لکھ دیتا ہے، تو عفان عالم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے ایک کال پر اجڑ آنے کا سن کر اس پر جان نچھاور کرنے والا اس کا دوست فوراً وہاں آن پہنچا تھا، مگر عفان کے بغل میں کھڑی سجل کو دیکھ اس شخص نے سختی سے مٹھیاں میچ لی تھیں۔ عفان وہاں وہی غلطی کر چکا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ سجل نے اسے سیاہ لباس میں ملبوس بے حد وجیہ اور توانا شخص کو دیکھا تھا، جو دنیا میں صرف عفان عالم پر ارتباط کرتا تھا، اور آج اس کا بھائی جیسا جگری یار اپنی بے وقوفی میں اپنے ساتھ اس کی جان بھی خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک دم لائٹس آن ہوئی تھیں اور ہر جانب روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہاں ڈھیروں کی تعداد میں گن اٹھائے کھڑے نقاب پوش افراد کو دیکھ عفان جھٹکے سے سجل کی جانب پلٹا تھا۔ بہت ساری گنز کا رخ سامنے کھڑے زیکے کے اوپر تھا، کیونکہ اس شخص کو قابو کرنا ناممکن رہا تھا اب تک اس کے دشمنوں کے لیے۔ سجل کی دیوانہ وار نگاہیں اسی شخص پر تھیں، عفان تو صرف اس کا مہرہ تھا زیکے تک پہنچنے کا۔ یہ سب کیا ہے سجل؟ عفان عالم بہت کچھ سمجھنے کے باوجود ایک بار پھر سجل کو وضاحت دینے کا موقع دے گیا تھا، جبکہ زیکے خاموشی سے کھڑا وحشت ناک نگاہوں سے عفان اور اس کے ساتھ کھڑی سجل کو دیکھ رہا تھا۔ محبت۔ سجل کی نگاہیں زیکے پر تھیں، اس کی دیوانگی اس کے ہر انداز سے چھلکتی تھی۔ عفان سجل کی آنکھوں میں زیکے کے لیے محبت دیکھ اپنی جگہ ڈھہ سا گیا تھا۔ اس کی محبت بہت بری طرح اس کے پیٹ میں خنجر کھونک چکی تھی۔ تم جیسے بزدل اور ڈرپوک لوگوں سے
میں اس سے زیادہ کی توقع کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب کہاں چھپا بیٹھا ہے تمہارا وہ گیدڑ باپ؟ زی کے خود پر اتنی درجنوں گنز کی پرواہ کے بھر آگے بڑھتا، اس شخص کی آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں تھی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میرے لوگ تمہارے دوست اور تمہیں زندہ سلامت جانے دیں یہاں سے، تو تمہیں ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا مجھ سے، ورنہ بھول جانا کہ عفان عالم کو دوبارہ زندہ دیکھ پاؤ گے۔ سجل نے اپنے دل کی بات زیکے کے آگے رکھی تھی، جسے سن کر زیکے نے عفان کی جانب دیکھا تھا، جو خود شدید صدمے کا شکار زیکے کے آگے شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سجل اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی ہے، اور وہ محبت میں اتنا بیوقوف ہو گیا تھا جو اس لڑکی کی سازش کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ فان کو اپنا آپ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان محسوس ہوا تھا۔ تم جیسی نیچ لڑکی سے نکاح تو زیکے کسی قیمت پر نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو زیکے کو بلیک میل کر سکے۔ یہ سب کر کے اپنی بربادی کو آواز دے دی ہے تم نے۔ اب ساری زندگی رو گی تم لوگ۔ زیکے نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی جب عفان اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتا سجل پر نشانہ باندھ گیا تھا۔ سجل کو اس سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے شوق کی کیفیت میں عفان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسی غلطی مت کرنا عفان، میرے لوگ تم دونوں کو مار دیں گے۔ سجل خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اگر ایک اشارہ کر دیتی تو اس کے لوگ نے عفان اور زیکے پر گولیاں چلا دینی تھی، مگر وہ زیکے کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے لگا کہ عفان اس سے اور اذیت سے پاگل ہو کر واقعی اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ گولیاں عفان کے وجود کے آر پار ہوئی تھیں۔ زیکے نے اسی لمحے عفان پر جم کرتے زیکے نے اسی لمحے عفان پر جم کیا تھا، جس کی وجہ سے عفان کے حصے کی کچھ گولیاں زیکے کے وجود میں پیوست ہوتی اسے بھی لہو لہان کر گئی تھی۔ زیکے نے اپنی گن نکال کر وہاں سے بھاگتی سجل پر وار کیا تھا۔ 2 گولیاں اسے بھی لگ گئی تھیں۔ زیکے کا ارادہ اسے پوری طرح سے ختم کرنے کا تھا، مگر سجل کے آدمیوں نے وہاں پہنچ کر اسے محفوظ کر لیا تھا۔ زیکے گولیوں کے بوچھار میں اپنے زخمی وجود کے ساتھ عفان کو اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ عفان پر بھروسہ کر کے یہاں بالکل اکیلا آیا تھا۔ وہ اکیلا ہی ان سب کا کام تمام کر دیتا اگر عفان اس حالت میں اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ عفان کو 7 کے قریب گولیاں لگی تھیں۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ زیکے کو بھی 3 گولیاں لگی تھیں، مگر وہ اپنی تکلیف بھلائے صرف اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔